کچھ باتیں گزشتہ درس میں عرض کی تھیں۔ استنجا کے دوران بندہ جب قضائے حاجت کے لیے واش روم میں جاتا ہے تو اس دوران اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچانا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر میں جو دو بندوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ایک قبر میں مردے کو، اس کی جو وجوہات تھیں وہ دو بیان فرمائی تھیں کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے، اور دوسرا یہ چغلیاں لگاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو عذاب دیا جاتا تھا۔ تو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ انتہائی ضروری ہے، اور جس جگہ پہ وہ چھینٹیں لگ جائیں، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، اگر آپ کو نظر آ جائیں تو اسی وقت دھو لینی چاہیے۔ اگر اتنی باریک ہیں کہ نظر نہیں آ رہی تو اگر نہ بھی دھویا تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نظر آ رہی ہیں، پتہ چل گیا کہ یہاں پہ چھینٹیں لگی ہیں، پھر ان کو دھونا ضروری ہوگا نماز سے پہلے۔ اسی طرح اگر کپڑوں کے ساتھ نجاست لگ گئی، یہ چھوٹا پیشاب لگا یا بڑا لگا یا خون لگ گیا اور آپ کو پتہ نہ چلا، آپ نے آ کے نماز شروع کر دی، نماز کے درمیان میں آپ کو پتہ چل گیا کہ جی میرے کپڑوں کے ساتھ تو نجاست لگی ہوئی ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ وہ نجاست درہم کی مقدار سے زیادہ ہے یا کم ہے۔ اگر درہم کی مقدار سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو وہیں پر نماز توڑنی پڑے گی، جا کر پہلے پاکی حاصل کرنی پڑے گی، جگہ کو کپڑوں کو پاک کرنا پڑے گا، پھر نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر وہ درہم کی مقدار سے کم ہے تو کیونکہ اتنی مقدار شریعت نے معاف کی ہے، گنجائش چھوڑی ہے، تو پھر آپ نماز کو پوری کر سکتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح پوری کی پوری نماز آپ نے پڑھ لی، پھر بعد میں پتہ چلا کہ آپ کے کپڑوں پر تو ناپاکی لگی ہوئی تھی، تو وہاں پر بھی یہی دیکھا جائے گا کہ وہ لگی ہوئی ناپاکی درہم کی مقدار سے کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر درہم کی مقدار سے کم ہے تو پھر آپ کی نماز ہو گئی، اب کپڑوں کو یا بدن کو پاک کر لیں، نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ درہم کی مقدار سے زیادہ تھی تو پھر آپ کو نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اسی طرح استنجا کے بعد جب استنجا سے بندہ قضائے حاجت سے فارغ ہو تو اس کو ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ ہاتھ دھونا یہ سنت ہے، ناپاکی لگی ہو یا نہ لگی ہو، ہاتھوں کا دھونا، جب بھی قضائے حاجت سے فارغ ہو تو ہاتھوں کا دھونا یہ سنت ہے۔ بیت الخلاء کے اندر مقدس ناموں والے کپڑے پہن کر جانا بھی مکروہ ہے۔ جس کپڑوں پر یا جس ٹوپی پر یا جس رومال پر نبی علیہ السلام کا کوئی نام لکھا ہو یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھا ہو، اس طرح کے کوئی مقدس نام لکھے ہوئے ہوں، ان کو پہن کر بیت الخلاء کے اندر جانا یہ مکروہ ہے اور بے ادبی ہے۔ اس طرح بیت الخلاء کے اندر بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا یا کوئی تلاوت کرنا یا کوئی اس طرح کی چیزیں پڑھنا یہ بھی مکروہ اور بے ادبی ہے۔ ہم بیت الخلاء میں بیٹھ کر سوریں لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل ممنوع ہے اور یہ بے ادبی ہوتی ہے قرآن کی یا اذکار کی ساری چیزوں کی۔ ہر چیز ہے جو انگلش باتھ روم ہوتے ہیں ان کے اوپر بیٹھ کر اس سے حتی الامکان بچنا ہی چاہیے، کیونکہ اس پر بیٹھنے سے نہ تو کپڑے بچتے ہیں نہ ہی بدن بچتا ہے۔ لیکن اگر مجبوری بیٹھنا ہی پڑ جائے تو بیٹھنے سے پہلے اس کے اوپر پانی بہا کر اس کو دھونا چاہیے، اس جگہ پر آپ بیٹھیں پھر اس کے اوپر پانی بہا کر اس کو پاک کر کے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد پھر قطروں سے بچنے کے لیے، چھینٹوں سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرنی پڑے گی تاکہ چھینٹیں آپ کے بدن کے ساتھ نہ لگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔